السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فیضان حسین۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے 3 بڑی خبروں پر جو بھارت کی سیاست، دفاع اور عوامی شعور تینوں پر سوالیہ نشان لگا رہی ہے۔ پہلی خبر، رافیل طیارہ اسکینڈل، کون کتنی رقم لے اڑا اور کانگریس کے بڑے رہنماؤں کے انکشافات کیا کہتے ہیں۔ دوسری خبر، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی دلچسپ مگر معنی خیز پیشکش کہ بھارت اور پاکستان کو اکٹھا بٹھا کر کھانا کھلایا جا سکتا ہے۔ تیسری اور سب سے دلچسپ خبر، بھارتی عوام نے گوگل پر سب سے زیادہ سرچ کیا سیز فائر یعنی جنگ بندی کا مطلب۔ کیا واقعی بھارتی عوام کو جنگی اصطلاحات کی سمجھ ہی نہیں؟ تو ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا کیونکہ ہر حصے میں چھپی ہے کئی حقیقتیں، کئی سچائیاں۔ تو دوستو، رافیل اسکینڈل کوئی عام اسکینڈل نہیں، یہ ایک ایسا مالیاتی اور سیاسی زلزلہ ہے جس نے بھارتی جمہوریت کی بنیاد ہلا دی۔ کانگریس کے سینئر رہنما رندیپ سنگھ سرجیوالا نے حال ہی میں فرانسیسی کمپنی ڈسالٹ کے سی ای او ایرک ٹرامپٹر کے انٹرویو پر رد عمل دیتے ہوئے کہا، یہ انٹرویو مکمل طور پر اسکرپٹڈ اور ڈکٹیشن پر مبنی ہے۔ ان کا مقصد عوام کو گمراہ کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ قوم کو جھوٹے انٹرویو نہیں بلکہ ایک آزاد اور منصفانہ تحقیقات چاہیے۔ قانون کے حوالے سے سرجیوالا نے 2 اہم نکات اٹھائے۔ جس نے کرپشن سے فائدہ اٹھایا ہو اس کا بیان معتبر نہیں ہوتا، جو خود ملزم ہو وہ اپنے کیس کا جج نہیں بن سکتا۔ کانگریس کے مطابق رافیل ڈیل میں 41,000 کروڑ بھارتی روپوں کی کرپشن کی گئی ہے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ تمام فائدہ ایک شخص کو پہنچایا گیا، انیل امبانی۔ کانگریس کے ایک اور رہنما سنجے نروپم نے الزام لگایا ہے کہ مودی سرکار نے جان بوجھ کر اپنے قریبی دوست انیل امبانی کو اس ڈیل میں شامل کروایا تاکہ ان اربوں کا فائدہ پہنچایا جا سکے۔ جب اس پر سوال اٹھایا گیا تو مودی حکومت نے کہا کہ یہ فرانس کی درخواست پر کیا گیا، لیکن فرانس کی حکومت نے اس دعوے کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ ڈسالٹ پر دباؤ بھارت کی حکومت کی طرف سے تھا۔ یہ بات ڈسالٹ ایوی ایشن کے اندرونی میمو سے بھی ثابت ہوتی ہے، جس میں ایک جونیئر افسر نے اپنے سینئر افسر کو لکھا کہ اگر انیل امبانی کو شامل نہ کیا گیا تو ہمیں کانٹریکٹ نہیں ملے گا۔ یہ سب کچھ سامنے آنے کے بعد بھارتی عوام کے ذہن میں سوال ہے کہ کیا نریندر مودی نے قومی خزانے کو اپنے دوستوں کے لیے قربان کر دیا، اور کیا رافیل اسکینڈل بھارت کی سب سے بڑی دفاعی کرپشن کہانی بن چکی ہے؟ ناظرین، چلتے ہیں اپنے دوسرے ٹاپک کی طرف کہ ٹرمپ نے جو دعوت دی ہے کہ پاکستان اور بھارت کو ایک ٹیبل پہ بٹھایا جا سکتا ہے۔ اب آتے ہیں اپنی دوسری خبر کی جانب۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر پاکستان اور بھارت کے تعلقات پر اپنی مخصوص ثالثی پالیسی کی پیشکش کر دی ہے۔ اس بار انہوں نے ایک دلچسپ بات کی ہے۔ انہوں نے کہا، اگر بھارت اور پاکستان اپنی لڑائی بند کریں تو ہم ان کے ساتھ تجارتی معاہدہ کریں گے، اور پھر ایک نیم مزاحیہ انداز میں کہا، ہم شاید انہیں اکٹھا بھی کر دیں اور وہ ایک ساتھ جا کر اچھا کھانا کھائیں۔ یہ جملہ اگرچہ ہلکے پھلکے انداز میں کہا گیا مگر اس کے سفارتی معنی بہت گہرے ہیں۔ یاد رہے کہ بھارت ہمیشہ سے امریکی ثالثی کو مسترد کرتا رہا ہے۔ جب ماضی میں ٹرمپ نے کہا تھا کہ مودی نے خود مجھ سے کشمیر پر ثالثی کی درخواست کی تھی تو نئی دہلی نے سختی سے تردید کی تھی، مگر اب حالات کچھ اور بتا رہے ہیں۔ سینئر بھارتی صحافی سردار تھورتراجن اور امریکی صحافی نک رابرٹسن نے اس بات کی تصدیق کر چکے ہیں کہ بھارت نے در پردہ امریکہ سے ثالثی کی اپیل کی تھی۔ اس کے علاوہ ششانت سنگھ جیسے معروف صحافی نے کہا ہے ٹرمپ کے بار بار بیانات مودی کو اندرون ملک سیاسی نقصان پہنچا رہے ہیں۔ یہ بیانات بھارت کے اس دعووں کو کھوکھلا کر رہے ہیں کہ وہ خطے میں طاقتور اور خود مختار کردار ادا کر رہا ہے۔ کیا ٹرمپ کا یہ بیانیہ مودی سرکار کے لیے نیا سیاسی بحران بنتے جا رہا ہے؟ تیسری خبر دوستوں، سن کر آپ کو حیرت تو ضرور ہوگی مگر یہ حقیقت ہے۔ جب پاکستان اور بھارت کے درمیان حالیہ جنگی کشیدگی بڑھی تو بھارتی عوام نے گوگل پر سب سے زیادہ کیا سرچ کیا؟ یعنی جنگ بندی، سیز فائر۔ گوگل کے ڈیٹا کے مطابق 7 سے 12 مئی 2025 کے دوران 1 کروڑ بھارتیوں نے سیز فائر کا مطلب گوگل میں تلاش کیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا بھارتی عوام واقعی نہیں جانتے کہ سیز فائر کیا ہوتا ہے؟ شاید انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ مودی جیسا سورما پاکستان کے سامنے چند گھنٹوں میں ہی جنگ بندی پر مجبور ہو جائے گا۔ اس دوران بھارت میں دیگر سرچز کیا رہیں؟ آپریشن سندور 5 لاکھ بار سرچ کیا گیا، مارک ڈرل 1 لاکھ بار سرچ کیا گیا، جبکہ دوسری طرف ڈی جی ایم او، آئی ایم ایف، S-400 میزائل، ان کا سرچ بھی جو ہے وہ کم ہی رہا۔ اس کے علاوہ ڈی جی ایم او، آئی ایم ایف، S-400 جیسے اہم دفاعی و سفارتی موضوعات پر تلاش نہ ہونے کے برابر رہی۔ اب ذرا دیکھتے ہیں پاکستان میں کیا سرچ کیا گیا۔ رافیل جیٹ 2 لاکھ بار سرچ کیا گیا، PAF
2 लाख बार सर्च किया गया। JF-17 थंडर, DGISPR, ये सब बताता है कि पाकिस्तानी अवाम का रुझान जंग के दौरान दिफाई सलाहियत और इदारों पर रहा, जबकि भारतीय अवाम अब भी बुनियादी इस्लाहात से नावाकिफ नजर आए। ये एक दिलचस्प मगर संजीदा सवाल पैदा करता है, अगर कल भारत को कोई बड़ा बहरान दरपेश हुआ तो अवाम इसकी नौयत को समझने के काबिल भी है? तो नाज़रीन, आज हमने 3 बड़ी खबरें खोलकर आपके सामने रखी। राफेल स्कैंडल, जहां अरबों रुपए खा लिए गए। ट्रंप की सालिसी, जो मोदी सरकार की खारजा पॉलिसी को बेनकाब कर रही है। भारतीय अवाम की लाइल्मी, जो पूरे सिस्टम पर सवाल उठा रही है। आपको इनमें से कौन सी खबर सबसे ज्यादा हैरत अंगेज लगी? नीचे कमेंट्स कीजिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं हूं फैजान हुसैन, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफिज। हमें फॉलो करें सोशल मीडिया पर और विजिट करें हमारी वेबसाइट गाँव न्यूज, हर लम्हा हर खबर आपके साथ। देखते रहिए गाँव न्यूज, न्यूज दैट मैटर्स।